میں بیوہ ہوئی تو میرا بھائی مجھے اپنے گھر لے آیا۔ بھائی دبئی میں جاب کرتا تھا، وہ وہاں سے میرا خرچہ الگ اور اپنی بیوی کا خرچہ الگ بھیجتا، مگر بھابھی سارے پیسے خود کھا جاتی، مجھے کچھ نہ دیتی۔ میں اور میرا بیٹا گھر میں نوکروں کی طرح رہتے۔ ایک دن میں نے فون پر بھائی سے بھابھی کی شکایت لگا دی، بس پھر اسی رات بھابھی نے مجھے اور میرے بچے کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اور بھائی سے کہا میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہوں اور میں سڑکوں پر بھیک مانگتی۔ ایک دن میں اپنے بچے کو اٹھائے بھیک مانگ رہی تھی، بچہ بخار میں تپ رہا تھا، جب اچانک بھائی نے مجھے دیکھ لیا۔ میں وہاں سے بھاگنے لگی مگر بھائی مجھے پکڑ کر گھر لے آیا۔ میرے تو ہوش اڑ گئے کیونکہ سامنے بھابھی تو میرا نام رابعہ ہے۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد میری بھابھی اور بھیا نے مجھے ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ بھابھی نے مجھے اپنی بہن کا درجہ دیا تھا اور بھائی تو وہ ہر بات میری ہی مانتے تھے۔ گھر کے سارے کام بھابھی کرتی، وہ مجھے کسی کام کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی۔ سچ کہوں تو میرے ماں باپ کی کمی بھابھی اور بھائی نے پوری کر دی تھی۔ زندگی بڑی سکون سے گزر رہی تھی۔ بھابھی اکثر کہتے رابعہ جب بھی تمہیں ماں یاد آئے تو میرے گلے لگ جایا کرو، ایسے لگتا تھا جیسے میری دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ میں نے جو کچھ کھویا تھا خدا نے مجھے اس سے بہتر عطا کیا۔ محبت، عزت، تحفظ، سب کچھ۔ وقت یوں ہی پرسکون گزر رہا تھا، لیکن زندگی ایک سی نہیں رہتی، تقدیر کچھ اور ہی لکھ چکی تھی۔ بھائی نے میری عمر اور تعلیم کو دیکھ کر میرے لیے رشتے کی بات چھیڑی تو مجھے عجیب سا لگا۔ ایک پل کو تو لگا جیسے میرا بچپن، میری آزادی ختم ہو جائے گی، لیکن بھائی نے کہا رابعہ تمہاری زندگی میں ایک نیا باب کھلنے والا ہے، ہم چاہتے ہیں تم کسی اچھے گھر کی ہو جاؤ۔ بھابھی نے بھی میری رضامندی سے رشتہ طے کرنے کی بات کی، وہ میرے ہر فیصلے میں میری مرضی کو اہمیت دیتی۔ دیکھو رابعہ، لڑکے کا کردار بہت اچھا ہے، پولیس میں ہے، ایماندار ہے، شکل صورت بھی خدا نے اچھی دی ہے، لیکن تمہاری ہاں ضروری ہے۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا، اندر کوئی شور نہ تھا، بس ایک ذمہ داری کا احساس تھا۔ چند مہینوں کے اندر میری شادی ہو گئی، دلہن بنی تو بھابھی نے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے چوڑیاں پہنائی اور میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میری بہن اب ایک نئی زندگی شروع کر رہی ہے، خوش رہنا۔ میرا شوہر سلیم واقعی ایک سادہ اور شریف انسان تھا، وقت پر ڈیوٹی، محدود باتیں اور زیادہ تر خاموش طبیعت کا مالک۔ شادی کے پہلے چند مہینے تو میرے لیے سب کچھ نیا تھا۔ میں نئے رشتوں کو سمجھنے، ساس سسر کا دل جیتنے اور گھر کے نظام کو سیکھنے میں لگی رہی۔ سلیم اکثر تھکا ہوا گھر آتا، وردی میں مٹی لگی ہوتی، چہرے پر تھکن ہوتی، لیکن وہ مجھے مسکرا کر سلام ضرور کرتا۔ رابعہ چائے بن جائے گی، وہ ایک ہی جملہ روز کہتا اور میں اس آواز کو روز سننے کی عادی ہوتی گئی۔ ساس سسر بھی شریف لوگ تھے، چھوٹا سا گھر تھا لیکن محبت کی کمی نہ تھی۔ 1 سال کے اندر میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ شایان جیسے ہی میں نے اسے گود میں لیا میرا دل بھر آیا، مجھے لگا جیسے خدا نے میرے ہاتھ میں کوئی مکمل دنیا تھما دی ہو۔ سلیم شایان سے بہت محبت کرتا تھا لیکن اس کی ڈیوٹی اکثر سخت ہوتی، راتوں کو چھاپے، کبھی مظاہرے، کبھی تفتیشیں۔ ایک دن وہ گھر آیا تو چپ چاپ تھا۔ میں نے پوچھا سب ٹھیک ہے؟ آج دفتر میں کچھ تفتیشی افسر آئے تھے، کسی نے مجھ پر رشوت لینے کا الزام لگایا ہے۔ میں چونک گئی، کیا؟ لیکن آپ نے تو کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ میں جانتا ہوں، لیکن کچھ لوگوں کی آنکھوں میں میری ایمانداری کھٹک رہی تھی۔ میں نے تسلی دی، سچ ہمیشہ سچ ہی رہتا ہے، جھوٹ زیادہ دیر نہیں چھپتا، لیکن حالات بدلے نہیں، الٹا بگڑتے گئے۔ سلیم کی تفتیش بڑھتی گئی اور ایک دن وہ گھر آیا تو چہرہ زرد تھا، سارا دن چپ رہا، رات کو کھانے کے بعد اچانک سینہ پکڑ کر گر پڑا۔ سلیم، میں چیخی، ساس سسر بھی بھاگ گئے، ایمبولینس بلائی، ہسپتال لے گئے، لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہارٹ اٹیک تھا، بہت شدید۔ میں ہسپتال کے فرش پر بیٹھی گم سم تھی، 1 سال کا میرا بچہ اور میں
اور یہ دنیا جو کل تک محفوظ لگتی تھی آج اجنبی ہو چکی تھی۔ تدفین کے بعد محلے والے افسوس کرنے آتے رہے، ساس سسر خاموش ہو گئے تھے، شایان کے رونے کی آواز بھی اب گھر میں باز گشت بن کر رہ گئی تھی۔ بھائی آئے، بھابھی بھی ساتھ تھی، بھابھی نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ رابعہ تم اکیلی نہیں ہو، ہم ہیں تمہارے ساتھ۔ لیکن میں وہ نہیں تھی جو چند مہینے پہلے بھائی کا گھر چھوڑ کر آئی تھی۔ میرے بال بکھرے، آنکھوں کے نیچے ہلکے اور کپڑوں پر شایان کی کہہ کے داغ تھے۔ میں بس اپنے بچے کی ماں رہ گئی تھی۔ بھائی نے پوچھا اب کیا ارادہ ہے؟ میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، ساس سسر کا اور کوئی نہیں، شایان کا بھی یہی گھر ہے۔ بھائی نے ایک نظر بھابھی کی طرف دیکھا، پھر کہا ٹھیک ہے جیسے تم چاہو، لیکن ہمیں یاد رکھنا میں وہیں رہ گئی، مگر ساس سسر کا صدمہ زیادہ دیر تک ان سے نہ سنبھالا گیا۔ پہلے ساس اور پھر سسر بھی چل بسے۔ شایان ابھی 2 سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ میں بالکل تنہا رہ گئی۔ میں خود ہی کھانا بناتی، خود ہی کپڑے دھوتی اور خود ہی شایان کو لوریاں دیتی۔ آس پڑوس کی عورتیں آتی تو کوئی 2 پل کا سہارا دیتی، لیکن واپسی پہ چپکے سے ترس بھی کھا جاتی۔ ایک دن دروازے پر بھائی کھڑے تھے۔ رابعہ بس کرو، تم اکیلی نہیں ہو، شایان کو لے کر ہمارے ساتھ گھر چلو، گھر کرائے پر دے دو، باقی ہم دیکھ لیں گے۔ میں نے انکار کیا، لیکن بھابھی کی باتوں نے مجھے جھکا دیا۔ یہاں رہو گی تو ہر دیوار تمہیں سلیم کی یاد دلائے گی، زخم کبھی نہیں بھریں گے، آؤ ہم تمہیں سنبھال لیں گے۔ میں نے گھر کا دروازہ بند کیا، چابی بھائی کے ہاتھ میں دی اور ایک بار پھر ان کے ساتھ چل پڑی۔ کیا معلوم تھا کہ اس بار واپسی صرف عارضی تھی، اصل حقیقت ابھی سامنے آنا باقی تھی۔ بھائی کے گھر واپسی اس بار مستقل رہائش کے لیے تھی۔ میرے ساس سسر اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے اور وہ گھر جو کبھی جیتے جاگتے رشتوں سے بھرا ہوا تھا اب صرف دیواریں اور خاموشی رہ گئی تھی۔ بھائی نے میرا سامان خود اٹھایا اور خاموشی سے اندر رکھا۔ بھابھی نے شایان کو گود میں لیا اور کہا بس اب تم دونوں ہمارے ہو گئے ہو، اس گھر کے ہو گئے ہو۔ کمرہ وہی تھا، لیکن اس بار بھائی نے اس میں کچھ تبدیلیاں کروائی تھی۔ شایان کے لیے نیا بیڈ، چھوٹا سا ریک جس میں رنگ برنگے کھلونے اور تصویری کتابیں رکھی تھی۔ بھابھی نے میری وارڈروب میں نئے کپڑے بھی رکھے تھے جو میں نے فوری پہچان لیے۔ یہ تم نے لیے ہیں؟ ہاں، تمہیں ان رنگوں سے محبت ہے نا؟ تمہارے چہرے پر روشنی آ جائے گی۔ میں کچھ نہ بولی، دل اندر ہی اندر کچھ محسوس کر رہا تھا، لیکن زبان پر کچھ نہ آیا۔ اگلے دن میری زندگی ایک نئے انداز سے شروع ہو گئی۔ بھابھی صبح مجھے جگاتی، اٹھو رابعہ، ناشتہ تیار ہے، شایان جا گیا ہے۔ کبھی وہ شایان کو نہلاتی، کبھی اس کے لیے نیا لباس نکالتی اور جب وہ ضد کرتا تو چمکار کر مناتی۔ ایک دن میں نے بھی بھابھی سے کہا آپ کو تکلیف نہ ہو، میں سب خود کر لیا کروں گی۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا تم نے ساری زندگی سنبھالی ہے، اب کچھ دن ہم بھی تو تمہیں سنبھالیں۔ بھائی آفس سے آ کر شایان کو اپنی گود میں لیتے اور اسے گھمانے پارک لے جاتے۔ آئس کریم، کھلونے، وہ جیسے اپنے بیٹے کی کمی شایان سے پوری کر رہے تھے۔ شایان بھی اب ان سے مانوس ہو چکا تھا۔ ماموں لے کے گئے تھے پارک، بہت مزہ آیا۔ ایک دن بھابھی میرے لیے نیا دوپٹہ لے کر آئیں، یہ تم پر بہت خوبصورت لگے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کس خوشی میں؟ تم نے دوبارہ مسکرانا شروع کر دیا ہے، یہی کافی خوشی ہے۔ رفتہ رفتہ میں نے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہاتھ بٹانا شروع کر دیا، کبھی برتن دھونا، کبھی کپڑے طے کرنا، کبھی شایان کو کھانا کھلانا۔ زندگی کا معمول بحال ہونے لگا۔ بھائی نے میرے لیے چھوٹا سا ہینڈی کرافٹ پروجیکٹ تجویز کیا تاکہ میں مصروف رہوں۔ رابعہ تمہارے ہاتھ میں بہت ہنر ہے، گھر بیٹھے کچھ کرنا شروع کرو۔ میں نے رضامندی ظاہر کی اور بھابھی نے ساتھ دیا۔ کچن کے کونے میں ایک چھوٹی سی جگہ بنا دی گئی جہاں میں کڑھائی کا کام شروع کرنے لگی۔ محلے کی 2 عورتیں جو کبھی میرے سسرال میں ملازمہ تھیں اب یہاں آ کر مجھ سے کپڑے سلوانے لگی۔ بھابھی ہر آرڈر کو سنبھالنے میں میری مدد کرتی۔ یہ کلائنٹ تھوڑی مشکل ہے، اس کا کام پہلے مکمل کر لینا۔ اس دوران شایان نرسری اسکول جانے لگا۔ میں خود اسے تیار کرتی، لیکن اکثر بھابھی اس کے لنچ باکس میں اضافی سینڈوچ رکھ دیتی، اس کے کسی دوست کے لیے۔
یہ بچوں کا اپنا انداز ہوتا ہے دوستی بنانے کا۔ میں نے محسوس کیا کہ گھر میں سب کچھ منظم ہو چکا ہے، بھائی کو کبھی کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بھابھی ہر چیز پہلے سے سنبھال چکی ہوتی، یہاں تک کہ میرے لیے بھی روزانہ دوپہر کا وقت خالی رکھتی تھی کہ میں تھوڑا آرام کر سکوں۔ ایک دن بھائی نے کہا، رابعہ تم اب پہلے جیسی نہیں رہی، تم نے خود کو دوبارہ سنوار لیا ہے، ہمیں تم پر فخر ہے۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ سب آپ دونوں کی وجہ سے ہے، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو شاید میں خود کو کھو چکی ہوتی۔ بھابھی میرے پاس بیٹھ گئی، تم ہماری ذمہ داری نہیں ہو، تم ہماری خوشی ہو۔ ان دنوں میں نے پہلی بار خود کو آئینے میں اپنی مسکراہٹ دیکھی، نہ صرف چہرہ بلکہ روح بھی سنور رہی تھی۔ میں نے اپنی بہن جیسی بھابھی اور بھائی کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ یہ زندگی شاید ویسی نہیں تھی جیسی پہلے تھی، لیکن اب اس میں سکون تھا، تربیت تھی اور سب سے بڑھ کر سچائی تھی۔ ایک شام شایان نے آ کر کہا، ماما خالہ امی کہتی ہیں میں ان کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا، کیا تمہیں اچھا لگتا ہے؟ وہ میرے لیے چاکلیٹ چھپاتی ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور دل سے ایک دعا نکلی کہ یہ محبت کبھی نہ بدلے، کہ یہ زندگی جو ایک بار ٹوٹ چکی تھی اب مضبوطی سے جڑ جائے۔ بھائی اور بھابھی کی موجودگی میرے لیے اب صرف سہارا نہیں تھی، یہ گھر میرا بن چکا تھا اور میں نے جینا سیکھ لیا تھا۔ ایک دن شام کی چائے پر بات کرتے ہوئے بھابھی نے اچانک کہا، رابعہ تم نے ابھی تک سلیم والا مکان ویسے ہی بند رکھا ہے؟ میں نے چونک کر جواب دیا، ہاں، وقت ہی نہیں ملا اور کچھ دل بھی نہیں چاہا۔ بھابھی نے چائے کا گھونٹ لیا اور نرمی سے بولی، بیٹا گھر تو اب تمہارے لیے بیکار ہے، نہ تم وہاں رہنے والی ہو نہ وہاں کوئی ہے، بہتر ہے اسے بیچ دو اور پیسے جمع کر لو۔ شایان کے مستقبل کے لیے میں تھوڑا خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے بولی، بھائی نے تو کہا تھا کہ میں جلدی کوئی فیصلہ نہ کروں۔ بھائی جذباتی ہو جاتے ہیں، ہر معاملے کو احتیاط سے دیکھتے ہیں، لیکن سوچو کل کو سلیم کے خاندان سے کوئی اٹھا اور جائیداد کا دعویٰ کر دیا تو کیا کرو گی؟ شایان کا حق محفوظ رکھنا ضروری ہے، اور ویسے بھی یہ تمہارے پیسے ہوں گے، میں تو بس مشورہ دے رہی ہوں۔ بات معقول لگی لیکن اندر کچھ ہچکچاہٹ بھی تھی۔ میں نے اگلے دن بھائی سے ذکر کیا، بھائی بھابھی کہہ رہی تھی کہ مکان بیچ دو، رقم محفوظ کر لو۔ بھائی نے فوراً کہا، ابھی کچھ دن رک جاؤ، ہمیں پہلے قانونی تصدیق کرنی ہوگی، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بھابھی نے کہا کہ تاخیر سے فائدہ کچھ نہیں، کل کلاں کو کوئی دعویٰ کر دے تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بھائی نے میری طرف دیکھا جیسے کوئی بات کہنا چاہتے ہوں، پھر رک گئے، اگر تم یہی سمجھتی ہو تو کر لو، لیکن ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا۔ کچھ دن سوچ و وچار کے بعد میں نے گھر بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ خریدار پہلے سے موجود تھے، ایک پرانا جاننے والا جو پہلے بھی اس گھر میں دلچسپی رکھتا تھا۔ کاغذات کا کام 2 ہفتے میں مکمل ہو گیا اور مجھے ایک معقول رقم مل گئی۔ یہ پیسے کہاں رکھو گی؟ بھائی نے پوچھا۔ بھابھی کے پاس رکھوا دوں گی، وہ کہتی ہے کہ وہی بہتر سنبھالیں گی۔ بھائی کا چہرہ کچھ سخت ہو گیا۔ بینک میں رکھو یا کم از کم اپنے نام پر کوئی فکس ڈپازٹ کروا لو۔ بھابھی نے کہا کہ اگر بینک میں رکھا تو ٹیکس لگے گا اور ویسے بھی شایان کے اخراجات وہ خود اٹھا لیں گی، یہ پیسے مکمل محفوظ رہیں گے۔ بھائی نے کچھ نہ کہا لیکن ان کی آنکھوں میں وہ خاموشی مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پھر بھی میں نے رقم بھابھی کے حوالے کر دی۔ تم بے فکر رہو رابعہ، یہ تمہاری امانت ہے، اس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ میں تمہاری ماں ہوں، بھلا ماں کبھی اولاد کا حق کھاتی ہے؟ میں نے شکر گزار نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ کا اعتبار میرے لیے کافی ہے۔ اس دن کے بعد بھابھی کا رویہ بدلا نہیں بلکہ اور زیادہ نرم ہو گیا، ہر وقت مجھے تسلی دیتی، یہ پیسے شایان کے لیے محفوظ ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں۔ زندگی پھر سے اپنے ڈگر پر رواں ہو گئی۔ شایان کی تعلیم، میری ہینڈی کرافٹ اور گھر کے معاملات، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ کبھی کبھار میں مکان کے کاغذات دیکھنا چاہتی لیکن بھابھی کہتی، میں نے سب کچھ ایک فائل میں رکھا ہے، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں۔ ایک دن جب بھابھی بازار گئی تو میں نے ان کی الماری کھول کر فائل ڈھونڈنے کی کوشش کی، کہیں بھی میرے کاغذات موجود نہیں تھے۔ دل میں ہلکی سی تشویش ہوئی لیکن میں نے سوچا شاید کسی محفوظ جگہ رکھے ہوں گے۔ بھائی اب اکثر رات گئے آتے، کچھ الجھے الجھے سے رہنے لگے تھے۔
एक रात जब सब सो चुके थे, भाई छत पर बैठे थे, मैं चुपके से उनके पास जा पहुंची। भाई, क्या कुछ ठीक नहीं है? उन्होंने एक लम्हा मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, तुमने भाभी को जो पैसे दिए, कभी वापस मांगने का दिल किया नहीं? क्यों? बस यूं ही पूछा। कभी कोई चीज देने से पहले ये सोचना कि वापसी पर वो ताल्लुक भी वैसा ही रहेगा या नहीं? मैं कुछ ना समझी। भाभी का भरोसा मेरे लिए कभी सवाल नहीं रहा था, लेकिन भाई की आंखों में वो सवाल अब साफ झलक रहा था। भाई को दुबई से नौकरी की ऑफर आई थी, वो दुबई रवाना हो गए। दिल बहुत उदास हुआ, लेकिन वो खुश थे तो हम भी खुश हो गए। भाभी और मेरा ताल्लुक अब भी वैसा ही था। अगले दिन भाभी हस्बे मामूल सुबह की चाय के साथ मेरे पास आई। आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैंने बात बदल दी। क्या पैसे मेरे पास हों तो ठीक रहेगा? वो हंसी। तुम मुझे शक की नजर से देख रही हो राबिया। अगर तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं तो मैं तुम्हें खुद पैसे लाकर देती हूँ। मैंने इनकार किया। नहीं भाभी, आप पर शक कैसा? बस दिल किया के देख लूं। उन्होंने मौजू बदल दिया। लेकिन उस दिन से मेरे जहन में एक दरवाजा खुल गया था, ऐसा दरवाजा जिसके पीछे कई सवाल खड़े थे और जवाब अभी आने बाकी थे। भाई की बातें जहन में गूंजती रही, लेकिन भाभी का रवैया ऐसा था कि उन पर शक करना मुमकिन ही नहीं लगता था। वो हर वक्त मेरी आसानी का सोचती, मेरी खुशी के लिए छोटे छोटे काम करती और शायान का इस तरह ख्याल रखती जैसे वो उनका अपना बच्चा हो। जिंदगी एक मर्तबा फिर वैसी ही हो गई थी जैसे अम्मी अब्बू के जमाने में थी। मैं सोती तो जब तक नींद पूरी न होती कोई नहीं जगाता। उठती तो चाय तैयार होती, शायान तैयार बैठा होता और दिन अपने आप आगे बढ़ता। एक दिन मैंने भाभी से कहा, भाभी मुझे अजीब सा लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रही, आप सब कुछ कर रही हैं। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, तुम हमारे घर की मेहमान नहीं हो, तुम हमारी अपनी हो। तुम्हें आराम की जरूरत है। तुमने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, अब बस सुकून से जिंदगी गुजारो। भाभी ने एक नया काम शुरू कर दिया था। वो मोहल्ले की खवातीन के लिए सिलाई का कोर्स चलाती थी। मैंने पूछा, ये कब से? 2 हफ्ते हो गए, तुम्हें बताया नहीं। सोचा तुम आराम करो, मसरूफ नहीं करना चाहती थी। भाभी ने घर के साथ किसी की बैठक किराए पर लेकर उसे वर्कशॉप में बदल दिया था। वहाँ सिलाई मशीनें लग चुकी थी, कपड़े के रोल्स रखे थे और दीवार पर एक चार्ट लगा हुआ था जिस पर खवातीन का नाम, फोन नंबर और पेमेंट डिटेल्स दर्ज थी। ये सब कुछ तुमने खुद किया? हाँ, थोड़ा बहुत वक्त लगा, लेकिन हो गया। अब ये खवातीन सीखेंगी और अपने घरों में खुद कमाएंगी। मैं मुतासिर तो हुई, लेकिन हैरत भी हुई कि ये सब मेरे इल्म के बगैर कैसे हो गया। शायान अब भाभी के साथ ज्यादा वक्त गुजारने लगा था। वो उसे काम के दौरान भी साथ रखती थी। सिलाई सिखाते हुए बीच बीच में शयान को खिलौना पकड़ा देती, कभी जूस का गिलास, कभी बिस्किट। मामा, खाला, अम्मी ने आज मुझे रंगीन कपड़े दिए और सिलाई मशीन भी दिखाई। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, और तुम्हें मजा आया क्या? हाँ, मैंने बटन दबाया था, बहुत तेज चली थी मशीन। भाभी हर काम के बीच भी मेरा ख्याल रखती। दिन में मुझे लस्सी बनाकर देती, शाम को कभी कोई मीठा पकवान, कपड़ों की धुलाई, इस्त्री, बावर्ची खाने की सफाई, सब उनकी जिम्मेदारी थी। मैं अगर कोई काम करने खड़ी होती तो फौरन मना कर देती। मैं सारा टाइम अपने कमरे में रहती। बीबी, तुम बैठ जाओ, मैं कर लूंगी, ये सब मेरा काम है। एक दिन मैंने जिद की, भाभी कम से कम आज की दाल मैं बनाऊंगी, आपको आराम चाहिए। उन्होंने हंसी में बात टाल दी, अरे नहीं, तुम तो छुट्टी पर हो और मैं आराम करूंगी तो बोर हो जाऊंगी। मेरे पास हर दिन गुजारने के लिए कुछ न कुछ नया होता। किताबें पढ़ती, कभी पुरानी एल्बम निकाल कर देखती, शयान के साथ खेलती या कभी मोहल्ले की किसी हम उम्र लड़की से बात कर लेती। घर में 1-2 बार ऐसे मौके आए जब किसी ने आकर माली लेन देन से मुतल्लिक सवाल किया। भाभी ने हमेशा बात खुद संभाली। राबिया ऐसे मामलात में उलझती राबिया ऐसे मामलात में उलझती है तो परेशान हो जाती है, बेहतर है मुझसे बात करे। ये जुमला सुनकर मैं अक्सर सोचती, क्या वाकई में इतनी नाजुक हूँ कि मामूली माली बात भी मुझे परेशान कर सकती है?
ایک دن شام کے وقت جب بھابھی سلائی کلاس ختم کر چکی تھی، ہم چھت پر بیٹھے تھے، چائے کے کپ ہاتھ میں تھے اور شایان کبوتر دیکھ رہا تھا۔ رابعہ، تمہیں کوئی چیز چاہیے تم بلا جھجک مانگ لینا، تمہیں تو پتا ہے یہ سب کچھ اب تمہارا ہی ہے، بس اتنا ہی کافی ہے کہ یہاں سکون ہے، شایان خوش ہے اور سب چیزیں معمول پر ہیں، بس یہی چاہیے، تمہاری مسکراہٹ ہی ہمارا سکون ہے۔ زندگی اتنی سہل لگنے لگی تھی کہ بعض اوقات خود پر شرمندگی ہونے لگتی تھی۔ میں سوچتی شاید مجھے کچھ کرنا چاہیے، کوئی پڑھائی، کوئی آن لائن کورس، کوئی ہنر، لیکن بھابھی ہر بات پر کہتی ابھی نہیں، ابھی خود کو وقت دو۔ یہ فکری دن بدن بڑھتی گئی، یہاں تک کہ مجھے لگنے لگا کہ جیسے میں کوئی مہمان ہوں جس کے لیے سب کچھ پہلے سے تیار ہو، بس وقت پر جاگنا، وقت پر کھانا کھانا اور کبھی کبھار ہلکی پھلکی بات چیت کر لینا۔ لیکن اس بے فکری کے بیچ ایک احساس خاموشی سے جاگا، کیا یہ سب ہمیشہ یوں ہی رہے گا یا یہ سکون کسی آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے؟ یہ سوال میرے اندر بڑھنے لگا، لیکن میں نے اسے دبائے رکھا کیونکہ اس وقت تک میرے پاس شک کی کوئی ٹھوس وجہ نہ تھی۔ ان دنوں سردی نے اچانک زور پکڑ لیا تھا، شام ڈھلنے کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہوائیں در و دیوار کو چیرتی محسوس ہوتی۔ شایان اسکول سے آ کر نڈھال سا لگتا، میں نے سوچا شاید موسم کا اثر ہے۔ ایک رات اچانک اسے تیز بخار ہو گیا، ہاتھ جیسے آگ ہو گئے تھے، سانسیں بے ترتیب اور آنکھیں بند کیے ہوئے وہ بس کراتا رہا۔ گھبرا کر میں بھاگی، بھابھی کے کمرے کی طرف گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کچھ دیر بعد نکلی۔ بھابھی، شایان کو بہت تیز بخار ہے، میں پریشان ہوں، انہوں نے قدرے خفگی سے جواب دیا۔ تو بخار ہی ہے نا، کوئی قیامت نہیں آ گئی، صبح چیک کرا لیں گے، ابھی جا کے سو جاؤ، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ میں نے سوچا شاید وہ دن بھر کی تھکی ہوئی ہیں اس لیے اتنا خشک جواب دیا۔ شایان کو بخار کی دوا دی اور ساری رات پہلو میں بیٹھ کر اس کا ماتھا ٹھنڈے پانی سے دباتی رہی۔ آنکھوں میں نیند نہ تھی، صرف فکر تھی۔ صبح جب وہ بخار سے نہ سنبھلا تو میں نے بھابھی کو ناشتہ بنا کر دیا اور کہا مجھے ہسپتال جانا ہے، شایان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بھابھی نے ناشتہ میز پر رکھتے ہوئے کہا، دیکھو رابعہ، تمہارا ہر دن ایک ڈرامہ بن چکا ہے، یا بچے کو کچھ ہو جاتا ہے یا تم بیمار ہو جاتی ہو، ہم کب تک یہ سب برداشت کریں گے؟ میں سناٹے میں آ گئی۔ بھابھی، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میں تو بس پریشان ہوں، بچہ بیمار ہے۔ انہوں نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا، بس کرو، اب پورے سال سے تمہاری شکل دیکھ رہی ہوں اور تم روز نئی کہانی لے آتی ہو۔ کوئی ہوٹل کا مالک نہیں ہے تمہارا بھائی کہ ہر مہینے تم پر خرچ کرتا رہے۔ میری زبان بند ہو گئی، جو الفاظ میں نے کبھی ان کے لہجے میں محسوس نہیں کیے تھے آج صاف سنائی دیے۔ میں نے دھیمی آواز میں کہا، میں نے کبھی کچھ نہیں مانگا، نہ ہی کسی چیز پر زور دیا، آپ نے خود کہا تھا یہ گھر میرا بھی ہے، بس وہی تو غلطی تھی تمہیں یہاں رکھنا۔ سر پر چڑھ گئی ہو، نہ کام کرتی ہو، نہ کوئی ذمہ داری اٹھاتی ہو، مفت کی روٹیاں توڑ رہی ہو۔ کیا میں بھابھی، اب کوئی بحث نہیں، اپنا بچہ اٹھاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، ہمارے پاس اب مزید تمہارے لیے جگہ نہیں۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھابھی کی آنکھوں میں جو سرد مہری تھی میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ کمرے میں گئی، میرے اور شایان کے کپڑے ایک تھیلے میں ڈالے اور دروازے کی طرف پھینک دیے، یہ لو اپنا سامان، اور دروازہ وہ رہا، نکل جاؤ یہاں سے۔ بھابھی، میں کہاں جاؤں گی؟ بھائی آفس میں ہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے۔ ارے نہیں، بڑی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے مجھے، تمہیں اس گھر سے جانا ہی پڑے گا ورنہ میں خود پولیس بلاؤں گی اور کہوں گی تم زبردستی گھریلو ماحول خراب کر رہی ہو۔ میں حیران تھی، ساکت کھڑی تھی، شایان کو گود میں لیے بس دروازے کو تکے جا رہی تھی، تبھی بھابھی نے مجھے زور کا دھکا دیا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں دروازے سے باہر جا گری، شایان میری گود میں رو رہا تھا۔ دروازہ زور سے بند ہوا، جیسے کسی رشتے پر آخری مہر لگ گئی ہو۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی، سردی ہڈیوں میں اترتی جا رہی تھی۔ میں دروازے پر دستک دیتی رہی، بھابھی دروازہ کھولے، خدا کے واسطے شایان بیمار ہے۔ کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے سیڑھیوں پر بیٹھ کر شایان کو اپنی چادر میں لپیٹا،
کچھ دیر بعد وہ نیم بے ہوشی میں چلا گیا۔ دل دہل گیا۔ میں نے جلدی سے پاس کے میڈیکل سٹور کا رخ کیا۔ چوکے بند تھا۔ پاس کی ایک ہمسائی نے دروازہ کھولا، لیکن مجھے پہچانتے ہی اندر آنے سے انکار کر دیا۔ معذرت بہن، میرے شوہر سخت مزاج کے ہیں، ہم کسی کو رات کے وقت نہیں رکھتے۔ میرے پاس اب کوئی آپشن نہ تھا۔ رات بیتتی جا رہی تھی، آسمان پر بادل تھے، سردی میں شدت آ چکی تھی۔ میں نے شایان کو اپنی چادر میں لپیٹا اور خود کو ایک بند دکان کے چھجے کے نیچے سمیٹ لیا۔ اس لمحے زندگی جیسے منہ چڑھا رہی تھی۔ بھابھی، جنہیں میں ماں جیسا مانتی تھی، وہی مجھے اس حال میں دھکیل گئی، اور سب سے زیادہ اذیت اس بات کی تھی کہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا تھا۔ شاید وہ بہت کچھ چھپا رہی تھی، اور اب پہلی بار ان کا اصل چہرہ میرے سامنے آیا تھا۔ میں نے خود سے کہا، صبح تک زندہ رہی تو بھائی کو سب کچھ بتاؤں گی۔ اب چپ رہنے کا وقت نہیں رہا۔ صبح کی روشنی ابھری تو گلی کے کونے پر بیٹھی میں اور میرا بچہ بارش کی نمی اور ٹھنڈی ہوا میں ٹھٹھرے ہوئے جیسے کسی فلم کا منظر ہو۔ شایان کا جسم سرد پڑتا جا رہا تھا، اس کا بخار کم ہونے کی بجائے بڑھتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس کی سانسیں چیک کی، ہلکی بے ترتیب اور آنکھیں بند۔ پاس سے گاڑیاں گزر رہی تھیں، لوگ جاگ چکے تھے، لیکن سب کی نظریں بے نیاز تھیں۔ ایک لمحے کو میں نے سوچا، کیا واقعی میں اب کسی کے قابل نہیں رہی؟ کیا بھابھی کی باتیں سچ تھی؟ کیا میں واقعی بوجھ بن چکی تھی؟ قریبی کلینک کی طرف دوڑی، جو 8 بجے کھلنا تھا۔ دیوار سے لگ کر بیٹھی رہی، شایان کو اپنے بازو میں لٹکائے بار بار اس کی پیشانی چھوتی، ماتھے پر پٹی رکھتی، دل کو تسلی دیتی۔ شاید 8 بج جائے۔ کلینک کے دروازے پر پہلی نظر ڈالنے والی نرس نے مجھے دیکھا اور چونکی۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ بچہ کیسا ہے؟ بخار ہے، بہت تیز، پوری رات باہر گزار دی۔ انہوں نے اندر بلا لیا۔ ایک پرانا ڈاکٹر آیا، معائنہ کیا، دوا دی، لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ بچہ کمزور ہے اور سردی نے اس کی حالت اور خراب کر دی ہے۔ فوراً کسی بڑے ہسپتال لے جائیں۔ میں نے ادھوری دوا اٹھائی، ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور باہر نکل آئی۔ لیکن کہاں جاتی؟ شہر میں میرے اپنے صرف بھائی تھے اور وہ آفس میں تھے، اور موبائل میرے پاس نہیں تھا۔ میرا پرانا فون کچھ دن پہلے ہی خراب ہو چکا تھا اور نیا لینے کا وقت نہ آیا تھا۔ میں ریلوے اسٹیشن کے باہر والے حصے میں جا بیٹھی، جہاں کچھ مزدور ہاتھ میں تھیلے اور چادریں لیے بیٹھے تھے۔ ایک بوڑھی عورت نے میری طرف دیکھا۔ بیٹی کہاں سے آئی ہو؟ یہیں قریب رہتی تھی، اب کہیں کی نہیں رہی۔ اللہ سب بہتر کرے گا۔ وہ چپ ہو گئی۔ میں نے ایک راہگیر سے فون مانگا اور بھائی کا نمبر ملانے کی کوشش کی، لیکن نمبر بار بار بند جا رہا تھا۔ میری ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ شایان کا جسم بالکل بے جان ہو چکا تھا، ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے۔ تبھی میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، بھائی کھڑے تھے، ان کے چہرے پر سفر کی تھکن، آنکھوں میں حیرانی اور پیشانی پر پسینہ۔ رابعہ، انہوں نے میرے بازو کو تھاما۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں ایک دم ان سے لپٹ گئی، کچھ کہنے کے قابل نہ تھی، آنکھوں سے بس آنسو بہنے لگے۔ شایان کو انہوں نے جھک کر گود میں لیا۔ اس سے کیا ہوا؟ کب سے بخار ہے؟ پچھلی رات بہت تیز بخار تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن بھابھی نے دروازہ نہیں کھولا۔ بھائی نے کچھ نہیں کہا، صرف میری طرف دیکھا اور پھر واپس سڑک کی طرف مڑ گئے۔ انہوں نے رکشہ بلایا، ہم ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں میں نے ان سے پوچھا، آپ تو دبئی میں تھے، واپس کیسے آ گئے؟ انہوں نے آہستہ سے جواب دیا، میں گیا ہی نہیں، کچھ باتیں تھیں جنہیں جانچنا تھا۔ مجھے شک تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں۔ ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے شایان کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا۔ میں باہر بینچ پر بیٹھی تھی، بھائی میرے ساتھ بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے خاموشی توڑی۔ رابعہ، تم نے بھروسہ کیا اور وہ بھروسہ شاید ٹوٹ چکا ہے، لیکن اب میں ہوں اور تم پھر اکیلی نہیں رہو گی۔ میں نے ہچکیوں کے بیچ میں کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ بھابھی ایسا بھی کر سکتی ہیں۔ ان کا لہجہ، ان کی آنکھیں، سب کچھ بدل گیا تھا۔ بھائی کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، غصے سے زیادہ دکھ۔ مجھے بہت کچھ پتا چل چکا ہے، میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں اور اب اس بار کوئی رعایت نہیں دوں گا۔
شایان کو ایک دن کے بعد وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ بخار کم ہوا، جسم نے حرکت دکھائی، میں مسلسل اس کے پاس رہی، اس کے ہاتھ تھامے جیسے اب کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ بھائی ہسپتال سے باہر گئے تو واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں میرا پرانا بیگ تھا۔ یہ تمہاری چیزیں تھی، میں لے آیا ہوں۔ بھابھی نے کچھ کہا، سب کچھ کہہ دیا، جو کچھ چھپا تھا وہ بھی اب چھپے گا نہیں، لیکن تم بس ابھی شایان پر توجہ دو، باقی میں سنبھال لوں گا۔ شایان کو ہسپتال سے ڈسچارج ملتے ہی بھائی نے کہا، رابعہ اب ہمیں واپس جانا ہے، کچھ حساب کتاب باقی ہے جو صاف کرنا ہے۔ میں نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، کیا آپ نے بھابھی سے بات کی ہے؟ نہیں، وہ سمجھتی ہے کہ میں اب بھی دبئی میں ہوں، یہی غلط فہمی باقی باتیں واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ گاڑی میں بیٹھ کر ہم سیدھا اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ میرے ہاتھ شایان کے وجود کو اپنے قریب محسوس کر رہے تھے اور دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ کچھ کہنے سے پہلے رک جاتی اور پھر خاموشی میں بھائی کی سانسوں کی گہرائی سننے لگتی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر بھائی نے بیل دی۔ کچھ لمحے بعد دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، کون ہے؟ اس وقت منحوس کو نکالا تو اب کوئی نیا آ گیا ہے۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے۔ بھائی نے ایک نظر میری طرف دیکھا اور دوسری بیل دی۔ دروازہ کھلا، سامنے بھابھی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ چونک گئی، لیکن فوراً مصنوعی حیرت طاری کر لی۔ رابعہ کہاں چلی گئی تھی؟ تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا؟ بھائی نے سرد لہجے میں کہا، ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اگر تم نے اسے نکالا نہ ہوتا۔ بھابھی نے فوراً تردید کی، کیا مطلب؟ میں نے تو خود صبح پولیس کو اطلاع دی کہ وہ رات سے لاپتہ ہے، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ بہت اچھا کھیل کھیلا تم نے۔ بھائی دروازہ پھلانگ کر اندر داخل ہوئے، میں اور شایان پیچھے پیچھے۔ بھابھی کے چہرے پر ایک لمحے کو ہوائیاں اڑنے لگی، لیکن فوراً سنبھل گئی۔ تم تو مجھے مجرم بنا رہے ہو، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے خود کہا تھا کہ وہ کچھ دن کے لیے اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہے۔ بھائی نے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈیوائس نکالا اور کہا، جھوٹ بولنے سے پہلے یہ سوچ لیا کرو کہ اب کے دور میں ہر بات ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ اور یہ رہا وہ آڈیو کلپ جو دروازے پر کیمرے کے مائک نے محفوظ کیا ہے۔ تمہاری وہ آواز صاف ہے جس میں تم رابعہ اور شایان کو نکال رہی ہو۔ بھابھی کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ کون سا کیمرہ؟ تم نے کیمرہ لگایا تھا؟ ہاں، تمہاری کچھ حرکتیں بہت عرصے سے مشکوک تھی۔ دل میں کوئی الزام بغیر ثبوت کے نہیں لگتا، لیکن میں کوئی الزام بغیر ثبوت کے نہیں لگاتا۔ بھائی سیدھا ڈرائنگ روم میں گئے، دیوار کی گھڑی کے پیچھے سے چھپا ہوا کیمرہ نکالا اور کہا، تم نے سمجھا، تم جو مرضی کرتی رہو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں سب دیکھ رہا تھا، لیکن میں انتظار کر رہا تھا کہ تم خود اپنا چہرہ دکھاؤ۔ بھابھی اب ہکلانے لگی، نہیں، وہ میں صرف غصے میں تھی۔ غصہ؟ اپنے ہی خون کو باہر نکال دینا غصہ ہوتا ہے، یا پھر کسی اور کے لیے جگہ بنانا تھا؟ وہ لڑکا کون تھا جو میرے نہ ہوتے ہوئے روز شام کے بعد آتا تھا؟ بھابھی کا چہرہ سفید ہو گیا۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بھائی نے کہا، مت کہو، سب معلوم ہے، میں نے صرف تمہیں وقت دیا کہ تم اپنی سچائی خود ظاہر کرو، تم نے وہ وقت بھی ضائع کر دیا۔ بھائی نے میرے ہاتھ میں ایک فائل تھمائی، یہ دیکھو، تمہارے پیسے سے خریدے گئے پلاٹ کی فائل۔ تمہاری بھابھی نے تمہارے گھر کے پیسوں سے اپنا پلاٹ بنایا، اپنے نام منتقل کر لیا اور کسی کو بھنک بھی نہیں لگنے دی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بھابھی نے، ہاں رابعہ، اور یہی وہ دن تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ اب اس گھر کی مالک نہیں بن سکتی۔ بھابھی نے چیخ کر کہا، تم سب مجھے غلط سمجھ رہے ہو، میں نے جو بھی کیا رابعہ کے لیے کیا تاکہ وہ خود کھڑی ہو سکے۔ اسے گھر سے نکال کر کھڑا کرنا چاہتی تھی، بیمار بچے کے ساتھ سڑک پر چھوڑنا اصلاح کا طریقہ ہے؟ بھائی کی آواز بلند نہیں تھی، لیکن اس میں وہ فیصلہ سنایا جا رہا تھا جو برسوں کا اعتماد توڑنے پر دیا جاتا ہے۔ تبھی بھائی نے فون اٹھایا اور کسی کو کال کی، ہاں آپ لوگ آ سکتے ہیں، وہ سب ثبوت میرے پاس ہیں۔
5 منٹ بعد 2 پولیس والے دروازے پر آ گئے۔ بھابھی کی سانسیں تیز ہو گئی۔ نہیں پلیز مجھے گرفتار نہ کرائیں، میں مانتی ہوں غلطی ہو گئی، اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ جو عورت کسی معصوم بچے کو سڑک پر چھوڑ سکتی ہے وہ اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتی۔ پولیس نے بھابھی کو ساتھ لے جانا چاہا تو وہ بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بس ایک موقع دے دو، میں سدھر جاؤں گی۔ یہ موقع تمہیں تب ملتا جب تم نے پہلی بار جھوٹ بولا تھا، اب معافی کا وقت گزر چکا ہے۔ میں شایان کو سینے سے لگائے کھڑی تھی اور دل میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں اتنی اندھی تھی کہ کسی کے اصل چہرے کو پہچان نہ سکی؟ اور اب جب سچ سامنے تھا، کیا کبھی وہ اعتماد واپس آ سکے گا؟ بھابھی کی گرفتاری کے بعد کچھ دن گھر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ پولیس نے ابتدائی تفتیش شروع کر دی تھی اور بھائی نے کیس فائل وکیل کے سپرد کر دی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ سب کچھ یہی ختم ہو، لیکن بھائی کا انداز بتا رہا تھا کہ کہانی ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ایک دن شام کو بھائی گھر واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک پرانا سا موبائل اور کچھ پرانے کاغذات تھے۔ یہ سب مجھے ایک پرانے واقف کار کے ذریعے ملا ہے جو بھابھی کے عاشق کو جانتا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا، کیا اس نے کچھ قبول کیا ہے یا نہیں؟ لیکن وقت زیادہ نہیں لگے گا۔ میں خود چاہتا ہوں کہ سب کچھ میرے سامنے کھلے، کوئی پردہ باقی نہ رہے، کیونکہ بھابھی نے بھائی کو بھی دھوکہ دیا تھا۔ وہ بھائی کی بیوی ہونے کے باوجود کسی سے تعلق بنائے ہوئے تھی۔ تفتیشی کمرے میں جب بھابھی کو لایا گیا تو اس کی حالت پہلے سے مختلف تھی۔ اب وہ تھکی ہوئی، بکھری ہوئی اور کسی حد تک شکست زدہ لگ رہی تھی۔ بھائی سامنے بیٹھ گئے اور بھابھی سے کہا، اب سب کچھ بتا دو، کیوں کیا یہ سب کچھ؟ لمحے کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوئی، میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، میں شادی زبردستی کر بیٹھی تھی، میری مرضی کسی اور کے ساتھ تھی، لیکن میرے گھر والوں نے رشتہ طے کر دیا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ تمہارے ساتھ زندگی گزاروں۔ بھائی کا چہرہ ساکت تھا، جیسے وہ پہلے ہی سب جان چکے ہوں۔ تو پھر تم نے خود کو بدلہ لینے میں لگا دیا؟ نہیں، میں بدلہ نہیں لینا چاہتی تھی، میں بس وہ زندگی واپس چاہتی تھی جو تم نے چھین لی تھی۔ تم نے زندگی نہیں دھوکہ دیا، صرف میرے ساتھ نہیں، رابعہ کے ساتھ، اس کے بیٹے کے ساتھ۔ بھابھی نے آنکھیں بند کر لی، جیسے کچھ اور کہنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہو۔ میں نے جان بوجھ کر کبھی اولاد نہیں ہونے دی، دوائیاں لیتی رہی۔ میں جانتی تھی اگر بچہ ہو گیا تو یہ رشتہ ختم نہیں ہو پائے گا۔ مجھے تم سے نہیں، اس لڑکے سے محبت تھی، تو تم نے میرے گھر کو یتیم خانہ بنا دیا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم مصروف رہتے ہو، رابعہ یہاں ہے، سب چل جائے گا، لیکن جب اس کا اعتماد بڑھنے لگا، شایان تمہارے قریب ہونے لگا، تو میں گھبرا گئی۔ مجھے لگا وہ تمہارے دل میں جگہ لے رہے ہیں اور میں مکمل بے دخل ہو جاؤں گی۔ ہماری تو اولاد بھی نہیں تھی، اس لیے تم نے انہیں گھر سے نکالا۔ ہاں، میں چاہتی تھی کہ وہ ایک بار چلے جائیں، پھر تمہیں میں سنبھال لوں گی، تمہیں وہ سب بتاؤں گی جو سچ ہے، لیکن وقت نے ساتھ نہیں دیا، تم آ گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ بھائی نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں دی، تمہیں عزت دی، آزادی دی، تمہیں میرے گھر میں میری بہن جیسی بہن ملی، پھر بھی تم نے وہ کیا جو شاید دشمن بھی نہ کرے۔ بھابھی نے سر جھکا لیا۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، مجھے کچھ نہیں ملا، بس وہی عشق جو برسوں پہلے چھوڑنا پڑا، وہی واپس لے کر جینا چاہا اور اسی میں سب برباد کر دیا۔ بھائی نے پولیس والے کو اشارہ کیا، اسے لے جاؤ، باقی بات عدالت میں ہوگی۔ جب ہم واپس گھر آئے تو بھائی کچھ لمحے صوفے پر خاموش بیٹھے رہے۔ میں نے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ میں صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ کسی پر بھروسہ کرنا کتنا مہنگا ثابت ہو سکتا ہے۔ میں اس عورت کو اپنی زندگی کا ساتھی مانتا رہا اور وہ میری زندگی سے ہی کھیلتی رہی۔ آپ نے جو صبر دکھایا وہ کم نہیں، صبر نہیں تھا رابعہ، وہ صرف وقت کا انتظار تھا۔ جب وقت آیا، سچ خود بول پڑا۔ میں نے پہلی بار بھائی کی آنکھوں میں نمی دیکھی، لیکن ساتھ ایک عزم بھی، ایک ایسا عزم جو دکھ کے باوجود مضبوطی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب ہم دونوں نے جان لیا کہ ہماری زندگیوں کا سب سے بڑا پردہ چاک ہو چکا ہے اور اب صرف سچ باقی ہے۔
भाभी के एतराफ के बाद भाई ने खामोशी से अगला कदम उठाया। वो अब जज्बात के बजाय कानून पर एतमाद कर चुके थे। घर वापस आकर उन्होंने वकील से राब्ता किया और सारे सबूतों की तरतीब शुरू की। डिवाइसेस, ऑडियो क्लिप्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, पैगामात, माली लेन देन, सब कुछ फाइलों में तरतीब दिया गया। राबिया, अब ये सिर्फ जाती मसला नहीं रहा, अब ये कानूनी जंग है। उसने सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़े, वो हमारी जायदाद, हमारी शनाख्त सब हड़पना चाहती थी। मैंने इस बात में सर हिलाया। शायान सोफे पर खेल रहा था। मैं उसे देखती रही और सोचती रही कि अगर भाई ने पहले से कैमरे ना लगाए होते तो शायद मैं आज सच की बजाय बदनामी के बोझ तले दबी होती। चंद दिनों बाद हमें इत्तला मिली कि भाभी के आशिक को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। फ्लैट से काफी कागजात, नकदी और जैली पावर ऑफ अटार्नी बरामद हुई थी। भाई फौरन थाने पहुंचे और तमाम सबूत पुलिस के हवाले किए। और एक जैली पावर ऑफ अथॉरिटी बरामद हुई थी। भाई फौरन थाने पहुंचे और तमाम सबूत पुलिस के हवाले किए। ये रहा वो असल पावर ऑफ अथॉरिटी जिस पर मेरे और राबिया के दस्तखत जैली हैं। तफ्तीशी अफसर ने फाइल पलटी। ये तो बहुत संगीन जालसाजी है, इस पर तो बराह रास्त FIR होगी, भाई ने मजीद कहा। और ये तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो घर के मुख्तलिफ हिस्सों में लगे गए कैमरों से हासिल हुई हैं, इनमें वाजे है कि किस तरह दोनों ने मेरी बहन को घर से निकाला और फिर किस तरह इस शख्स को घर के अंदर लाया जाता रहा। पुलिस ने मुकम्मल केस रजिस्टर किया। वकील ने अदालत में पिटीशन दायर कर दी और तारीख तय हो गई जिस दिन समाअत थी। भाई ने मुझे कहा, तुम्हारा जाना जरूरी नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो आ सकती हो। मैंने हाँ कर दी। अदालत में पहली बार जाना था। माहौल रस्मी, सख्त और बेरहम लगा। भाभी को जब हवालात से निकाल कर पेश किया गया तो उनकी आंखों में वो पहले जैसी खुद एतमादी नहीं थी। उसके साथ उसका आशिक भी मौजूद था। पुलिस की निगरानी में जज के साथ वकील ने मुकदमा पेश किया। इज्जत माआब मुल्जिमा ने न सिर्फ अपने शोहर के एतमाद को धोखा दिया बल्कि अपनी नंद और उसके बच्चे को घर से निकालकर उनकी जायदाद पर कब्जा करने की साजिश की। भाई ने गवाही दी। मैंने कई माह तक अपनी बीवी के रवैये को बर्दाश्त किया, लेकिन जब मुझे शक हुआ कि ये सिर्फ रिश्ता खराब नहीं बल्कि माली साजिश भी है तो मैंने अपने घर में खुफिया कैमरे नस्ब करवाए। अदालत में वीडियोस चलाई गई। हर मंजर खामोशी से बोला। जज ने कागजात का मुआयना किया। जायदाद की नकली दस्तावेज, भाभी और उसके आशिक के दस्तखत, जैली पावर ऑफ अथॉरिटी, सब सबूत वाजे थे। जब जज ने भाभी से पूछा, क्या आपको कुछ कहना है, तो उसने सर झुकाया। मेरी गलती थी, मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकी, लेकिन जायदाद की साजिश में मेरा इतना हिस्सा नहीं था जितना आप समझ रहे हैं। जज ने आंखों पर से चश्मा उतारा। आपकी आवाज वीडियो में भी यही कहती है कि अब ये सब कुछ हमारा है, अब इनकार का कोई फायदा नहीं। अदालत ने इब्तदाई समाअत में ही दोनों को अदालती हिरासत में दे दिया। वकील ने मुतमईन होकर भाई से कहा, अब केस सीधा है, फैसला हमारे हक में ही आएगा। घर वापस आकर भाई ने एक गहरी सांस ली। अब जो होना था हो गया। कानून ने अपना काम शुरू कर दिया है। मैंने पूछा, क्या जायदाद अब मुकम्मल तौर पर महफूज है? हाँ, अदालत ने भी तस्लीम किया है कि पावर ऑफ अथॉरिटी जाली थी। तुम्हारा मकान, तुम्हारी जमीन, सब कुछ महफूज है। और वो फाइल जो भाभी ने मुझे दी थी जैली, और उसे इस्तेमाल करने का मकसद सिर्फ ये था कि तुम्हारा कानूनी दावा कमजोर हो जाए। लेकिन अब सब साफ है। मैंने शायान को देखा जो अब अपने रंगों की किताब में मसरूफ था। मैंने दिल में सोचा, कुछ लोग रिश्ते खरीदना चाहते हैं लेकिन सच की कीमत नहीं होती। 2 दिन बाद हमें थाने से कॉल आई कि भाभी ने जमानत की दरखास्त दी है। भाई ने वकील से मशवरा किया। हमें पोजीशन दायर करनी है। अगर ये लोग बाहर आए तो फिर किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार रहना पड़ेगा। वकील ने कागजात तैयार किए और अदालत को कायल किया कि मुल्जिमा और उसका साथी बाहर आकर सबूतों पर असर अंदाज हो सकते हैं। जज ने जमानत मुस्तरद कर दी। भाई रात को सहन में बैठे थे। मैं चाय लेकर आई। अब क्या करेंगे? उन्होंने कहा, अब कुछ नहीं, अब हम सिर्फ जिंदगी गुजारेंगे और बाकी काम कानून करेगा। मैंने उनके सामने चाय रखी और दिल में सोचा, रिश्तों के खेल में जब कानून बोले तो सच कभी हार नहीं सकता।
عدالتی کارروائی کے بعد گھر میں سکون آ چکا تھا۔ شایان مکمل صحت یاب ہو چکا تھا۔ وہ اب کھیلتا ہنستا اور پھر سے اسکول جانے لگا تھا۔ اس کی توانائی واپس آ گئی تھی اور میرے دل کا بوجھ بھی کچھ ہلکا ہو گیا تھا۔ بھائی اب ہر ممکن کوشش کرتے کہ میں خوش رہوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ ان کے اندر ایک خاموش شرمندگی موجود تھی جو وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن میں سین میں شایان کے ساتھ بیٹھی تھی جب بھائی آفس سے واپس آئے۔ مجھے دیکھ کر کچھ دیر دروازے پر کھڑے رہے، پھر آہستہ سے آگے بڑھے۔ رابعہ کچھ بات کرنی ہے؟ جی بھائی بولے۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گئے۔ مجھے تم سے معافی مانگنی ہے، میں نے تم پر یقین کیا لیکن وقت پر وہ یقین تمہیں تحفظ نہ دے سکا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بھائی جو کچھ بھی ہوا وہ میری آزمائش تھی، لیکن آپ کا ساتھ، آپ کی سچائی میرے لیے کافی ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو شاید آج میں اور شایان کچھ اور ہی حال میں ہوتے۔ انہوں نے شایان کو گود میں اٹھایا۔ یہ بچہ اب صرف تمہارا نہیں، میرا بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے نام کی بجائے اپنی ماں کے حوصلے پر فخر کرے۔ میں نے جواب دیا، اور آپ تو میرے لیے اب بھی وہی ہیں جو امی ابو کے بعد میرے سر کا سایہ بنے۔ اسی دوران ہمیں اطلاع ملی کہ عدالت نے بھابھی کے خلاف مقدمے میں سزا سنا دی ہے۔ جعلسازی، فراڈ اور جائیداد ہتھیانے کی کوشش پر انہیں 3 سال قید کی سزا ملی تھی۔ عاشق جو گرفتار ہوا تھا اپنی ضمانت پر ملک چھوڑ چکا تھا۔ اس کے خلاف انٹرپول سے ریڈ نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ بھائی نے تھانے سے واپس آ کر بتایا، بس اب یہ کہانی ختم ہو گئی۔ میں نے ایک سوال کیا، کیا وہ اب بھی کچھ کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ اسے پچھتاوا ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ اب بھی تم سے حسد کرتی ہے۔ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ تم اب بھی ہماری زندگی کا حصہ ہو اور وہ ہمیشہ کے لیے باہر ہو چکی ہے۔ میں نے گہری سانس لی۔ حسد وہی کرتے ہیں جن کے پاس کھونے کو کچھ ہو یا جنہوں نے کھو کر کچھ سیکھا نہ ہو۔ گھر میں اب نئی تبدیلیاں لائی گئیں۔ بھائی نے مجھے میری جائیداد کے کاغذات واپس تھمائے۔ یہ تمہارے نام پر باقاعدہ رجسٹر ہو چکی ہے، اب کوئی ان پر دعویٰ نہیں کر سکتا۔ میں نے وہ فائل ہاتھ میں لی اور پہلی بار یقین آیا کہ اب مجھے کسی پر بھروسہ کرنے کے لیے دلائل نہیں، صرف حقیقت کی ضرورت ہے۔ ایک شام جب ہم سب مل کر کھانا کھا رہے تھے، شایان نے پوچھا، ماما خالہ امی کب آئیں گی؟ بھائی نے کہا، بیٹا وہ اب بہت دور چلی گئی ہیں، اب تمہارے ساتھ صرف ماما اور ماموں ہوں گے۔ شایان نے سر ہلایا اور اپنی پلیٹ میں روٹی کے ٹکڑے لگاتا رہا۔ اس واقعے کے بعد بھائی نے اپنی زندگی میں نئی ترتیب لانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کچھ وقت کے لیے کاروبار ایک ساتھی کے سپرد کیا اور چھوٹا سا فارم ہاؤس خریدا جہاں وہ ہفتے کے آخر میں مجھے اور شایان کو لے جاتے۔ یہ جگہ سکون دہ تھی اور نئی شروعات کا پتہ دے گی۔ میں نے اس جگہ کو دل سے اپنایا۔ وہاں کی خاموشی، کھیتوں کی خوشبو، شام کی ٹھنڈی ہوائیں سب میرے اندر کی ٹوٹی ہوئی تاروں کو جوڑنے لگی۔ کچھ مہینے گزرے اور وقت نے اپنے زخم بھر دیے۔ ایک دن بھائی میرے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں خط تھا، یہ بھابھی نے جیل سے بھیجا ہے۔ میں نے خط کھولا، وہ صفحہ خالی نہیں تھا لیکن لفظوں سے زیادہ خالی لگا۔ اس میں نہ معنی تھے نہ افسوس، صرف شکوے تھے اور ایک جملہ، تم نے سب کچھ چھین لیا رابعہ۔ میں نے خط طے کیا اور بھائی سے کہا، یہ اس کی آخری آواز ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس کے بعد اس کا ذکر نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب ہم صرف آگے کی بات کریں گے۔ آج جب میں یہ سب لکھ رہی ہوں، شایان میرے پاس بیٹھا ہوم ورک کر رہا ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان ہے جو میں برسوں بعد دیکھ پائی ہوں۔ میرے پاس ایک محفوظ گھر ہے، میرا بیٹا، میرا بھائی اور سب سے بڑھ کر وہ اعتماد جو کسی رشتے کے سہارے نہیں بلکہ خود پر یقین سے آیا ہے۔ بھابھی اب بھی جیل میں ہیں اور شاید اندر ہی اندر جل رہی ہیں، لیکن میں جانتی ہوں جلنے والوں کو روشنی نہیں ملتی اور میرے پاس الحمدللہ روشنی ہے، سکون ہے اور وہ زندگی ہے جو میں نے صبر سے کمائی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچائی اور صبر وقتی طور پر آزمائش میں ڈال سکتے ہیں، لیکن انجام ہمیشہ حق کے حق میں ہوتا ہے۔ اندھا اعتماد بربادی کا دروازہ کھولتا ہے، مگر خود پر یقین نئی زندگی کا راستہ دکھاتا ہے۔